معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہم اور آپ ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جو بندہ خدا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی باقی رہنے والی زندگی عطا فرماتا ہے جو یہاں دنیاوی زندگی سے کہیں درجہ و اعلیٰ بلند ہوتی ہے۔ شہید کا خون زمین پہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شہید کا مقام بڑا رفع والا بلند و بالا ہے۔ بتائیے کہ خون زمین پہ قطرہ آئے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شہید کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جنتی عیش و آرام، سبحان اللہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار جنتی عیش و آرام عطا فرما دے۔ اور بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے میدان کارزار میں نکلتا ہے تو بس اسے جو مزہ وہاں آتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت حاصل کرنے کے بعد وہ مزہ اس بندے کو وہاں نہیں آتا ہے جو میدان کارزار میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک بندہ وہ ہے جو اپنی ناموری کے لیے، اپنی شجاعت دکھانے کے لیے میدان میں نکلا تاکہ میں شہید ہو جاؤں تو لوگ مجھے یہ کہیں یہ شہید ہو گیا ہے، یہ بڑا بہادر تھا، بڑا طاقت والا تھا۔ یا رسول اللہ، کیا اسے کچھ ثواب ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ جو اپنی شجاعت، اپنی طاقت، بہادری دکھانے کے لیے میدان میں نکلا اور وہ قتل ہو گیا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو اپنی نہ شجاعت دکھائے، نہ طاقت دکھائے، نہ اپنا کمال دکھائے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہو، وہ اس آرزو میں نکلا ہو کہ میری گردن کٹے تو یاد خدا میں کٹے، اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسا راضی ہو جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیدا ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ایک مٹی لے کر آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مبارک ہو آپ کا یہ بیٹا، آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے، مگر میں یہ اس کی قتل گاہ کی مٹی بھی اٹھا کر لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ سمجھ لو جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، تو سمجھ لینا کہ آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ،
بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا، بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیان کرو چچی وہ کون سا خواب ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا اور وہ میری گود میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے، فرمایا مبارک ہو میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مطلب حسین کی ولادت سے پہلے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو میری بیٹی فاطمہ ہے اس کے یہاں بیٹا تشریف لائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے میری چچی سنو، مگر میرا بیٹا تو پیدا ہوگا، میرا نواسا تو پیدا ہوگا، مگر وہ ایسا ہوگا کہ میری ہی امت کے لوگ اسے شہید کریں گے۔ چچی نے اس کے یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ؟ ہاں جو میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے، رب کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اس کی بارگاہ میں پیشانی بھی جھکاتے ہوں گے، وقت وہ آئے گا کہ میرے حسین بیٹے کو وہ میدان کارزار میں قتل بھی کریں گے۔ اشک بار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ مٹی رکھو شیشی میں کر لو، اور جس دن سمجھنا یہ مٹی خون بن گئی ہے بس سمجھ جانا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مانگی یا اللہ حسین سے مجھے محبت ہے، مجھے حسین پیارا ہے، اور جو حسین سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما لے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بشارت دی گئی کہ جنت میں جو نوجوان ہوں گے، جو جنتی جوان ہوں گے، ان سب کا آقا میرا بیٹا میرا حسین ہوگا۔ وہ جنتی جوانوں کا سردار، ان کا آقا سب کیا ہوگا؟ وہ میرا حسین ہوگا۔ یہ بشارتیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے پہلے ہی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین جب میرے دین پر آنچ آئے گی، حق و باطل کی جنگ، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کربلا کے میدان میں اسلام کے شجر کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہوں گے، مگر میرا بیٹا حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر بلکہ اپنے خاندان کا خون بہا کر اسلام کی آبیاری کے لیے میرے اسلام کو بچاتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہوگا۔ لوگ تو مسجدوں میں منبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی کہیں قرآن پڑھتا ہے، کوئی سجدے مسجدوں میں آ کے لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بیٹا حسین تپتی ہوئی کربلا کے میدان میں اس تپتی ہوئی ریت پر میرا بیٹا حسین دنیا کو یہ بتاتا ہوگا دیکھو یہ تپتی ہوئی مٹی ہے، یہ تپتی ہوئی ریت ہے، مگر آج نماز کا وقت ہے تو دیکھو دنیا والو، اے کوفہ والو تم بھی دیکھ لو، مدینے والو تم بھی دیکھ لو، مکہ والو تم بھی دیکھ لو، اور گواہ ہو جاؤ کہ میدان میں میرے حسین نے اس وقت بھی نماز کو قضا نہیں کیا ہے بلکہ ادا فرمایا ہے۔ حسین یہ بتا رہے ہیں ماننے والوں خدا سب کا ایک ہے، نبی ہم اور آپ سب کا ایک ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے تو عبادت کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانیوں کو جھکانا ہے، ہمیں نیک اعمال کرنا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ مصیبت میں کوئی نماز معاف نہیں، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کچھ اشخاص کے لیے جو خاص ہوتے ہیں ان میں اس وقت میں نماز معاف ہوتی ہے، مگر اللہ اکبر نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جسے ہر حال میں نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ بتا رہی ہے جب جنگ ہوتی تھی صحابہ کرام کی، سامنے لشکر جو ہو کفار کا ہوتا تھا، مگر یہ دو صفوں میں بٹ جاتا تھا مسلمان، اور ایک صف میدان کارزار میں ڈٹی ہوئی ہے اور ایک صف وہاں سے ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا رہی ہے۔ جب یہ جماعت نماز پڑھ لیتی تو اس جماعت کے مقابل پہنچ جاتی، وہ جماعت آ جاتی۔ مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے لڑائی ہو دنگا فساد ہو ہمیں بچنا چاہیے، مگر جو کفر و باطل کی جنگ ہو مقابلہ کرنا چاہیے، اور جب میدان میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں
نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، حسین نے بتایا نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو سچی حسینیت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔